إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن الفضل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث پاک کے حوالے سے گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دوسری بات جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کہنے پر انسان ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا لطف اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، کہ میرا دین اسلام ہے، اسلام میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اسی کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنا ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اسلام دراصل تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے کئی مقامات پر یہی بات ذکر ہوئی ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا تم اس دین کی پابندی کرنا، اور وہ دین کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم پر موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے فرم بردار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن اس کے بعد یہود و نصارہ نے اپنے اس لقب کو بالکل ترک کر دیا۔ انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلانے والوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلانے والوں نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، نصارہ رکھ لیا۔ اور قرآن مجید نے پھر ان دونوں کو انہی الفاظ سے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، یہی بات کہی، انہیں مسلمان نہیں کہا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، یہ دعوے کرتے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا اور نصارا، کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی یہودی نہ بنے یا عیسائی نہ بنے۔ عیسائی یا یہودی ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا، اب وہ جنت میں جائے گا، ورنہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ بات ارشاد فرمائی، ساتھ ہی بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، فرمایا کہ نہیں، یہودی عیسائی ہونے سے نہیں کہ کوئی یہودی کہلا دے یا عیسائی کہلا دے بس جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، نہیں، بلکہ جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے،
اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تابعداری اور فرم برداری کا عہد کر لیتا ہے اور اپنی زندگی احسان کی گزارتا ہے، احسان سے مراد فرم برداری، عبادت گزاری، اس میں گزارتا ہے، تو اس کا اللہ ذوالجلال پر اجر ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ محض یہودی یا عیسائی کہلانے سے کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی کی تردید کرتے ہوئے یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، جس کی آپ عبادت کرتے رہے ہیں، اور ہمارے آبا اجداد کا جو ہے نا الہ ہے، معبود ہے، وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ الہ واحد، ایک ہی الہ، وہ اکیلا الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی کہ یہود و نصارہ، انہوں نے یہود و نصارہ بننے کی دعوت نہیں دی۔ یہودی بھی توحید کا دین چھوڑ چکے تھے، اگرچہ وہ اعلان کرتے تھے کہ ہم موحد ہیں۔ عیسائی بھی توحید کا دین چھوڑ چکے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بنا رکھا تھا۔ بلکہ دونوں حضرات نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو رب بنا رکھا تھا، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا تھا۔ ان کی اطاعت کرتے تھے، جو کچھ وہ کہتے تھے اس کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو کہتے تھے اس کی پابندی نہیں، بلکہ اپنے علماء کی پابندی کرتے تھے اور اپنے پیروں کی پابندی کرتے تھے، جو وہ کہتے تھے اسی کی فرم برداری کرتے تھے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں اپنا رب مانتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء صالحاء ان کی قبروں کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی قبر پرستی انہوں نے اختیار کی۔ یہ قبر پرستی یہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ ان کو معبود بنانا ہے، ان کو الہ بنانا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر لعنت کے الفاظ فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہود اور نصارہ ان دونوں نے مسلمان ہونے کے علاوہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہلایا ہے، نصارہ کہلوایا ہے۔ مسلمان کہلانا انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ سورۃ الحج کے آخر میں ہے هو الذی سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ نے نام مسلمان رکھا ہے، کوئی یہودی یا عیسائی نہیں ہے۔ بالکل نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا نا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، کہ میری امت کے افراد بھی اسی طرح جس طرح پہلی امتیں گمراہ ہوئی ہیں اور گمراہی سے دو چار ہوئی ہیں، اور جو گمراہیاں انہوں نے اختیار کی ہیں، میری امت بھی وہی طریقہ اختیار کرے گی۔ ہم بھی اگر غور کریں ذرا تو ہماری پہچان غیر مسلم جو بھی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ دہریہ ہے، جو بھی ہے وہ ہم کو مسلمان کہتا ہے، سب کو مسلمان کہتا ہے۔ وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کوئی بھی ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی پہچان کیا کرواتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو کہہ دیں، کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہ میں مسلمان، نہیں ویسے کون ہو؟ بھائی مسلمان ہوں۔ بھائی پھر بھی تم کون ہو؟ یعنی ہماری پہچان سننے والا خود مسلمان کے جواب میں مطمئن نہیں ہوتا۔
المیہ کی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کے لفظ سے مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ لے کہ میں جناب اہل حدیث ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں بریلوی ہوں. جب تک وہ یہ نہ کہہ لے اس وقت تک سننے والا مطمئن نہیں ہوتا. حالانکہ ہماری پہچان مسلمان ہے, ہماری پہچان اول و آخر وہ اسلام کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا دین بھی یہی اسلام تھا اور وہ بھی مسلمان ہی تھے انبیاء کرام علیہم السلام. معروف دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی, یا اللہ مجھے مسلمان کر کے فوت کر اور میرا الحاق صالحین کے ساتھ کرنا, مجھے صالحین کے ساتھ اٹھانا. تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین جو ہے نا وہ مسلمان ہی تھا, وہ سب مسلمان تھے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں کہ مسلمان ہونا صرف اس امت کا خاصہ ہے, پہلی امتوں کا نہیں. لیکن یہ رائے درست نہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے محل نظر ہے. اس لیے محل نظر ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی مسلمان ہی کہا ہے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلوایا ہے. جیسے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون, کہ مسلمان ہو کے تم فوت ہونا, نافرمان ہو کے نہ مرنا. تو یہ بات بتلاتی ہے کہ تمام انبیاء کا دین جو ہے نا وہ ایک تھا اور وہ کیا تھا, وہ اسلام تھا. اور یہی اسلام اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر. صرف فروعی بعض مسائل تھے, بعض معاشرتی مسائل تھے. بنیادی عقیدہ جو ہے نا توحید کا یا رسالت کا یا قیامت کا, یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک مشترک رہا ہے. اللہ پر ایمان, انبیاء پر ایمان, کتابوں پر ایمان اور قیامت کا پر ایمان, یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک مشترک عقیدہ رہا ہے. باقی بعض فروعات میں اختلاف ہوتا رہا ہے. بعض چیزیں مصلحت کے طور پر ایک وقت میں ان کے لیے ناجائز قرار دی, بعد میں ان کو جائز قرار دے دیا گیا. یا جس طرح معروف بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھائی اور بیٹی یعنی بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا. فرق یہ تھا کہ وہ ایک بھائی پہلے وقت پیدا ہوتا, بہن دوسرے وقت پیدا ہوتی, لیکن تھی تو بہن ہی نا. اس وقت بہن بھائی کا نکاح اس شریعت میں اس دین میں درست تھا, لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہن بھائی کا یہ نکاح جو ہے نا اس کو حرام قرار دے دیا. تو یہ معاشرتی جو بعض مسائل ہیں ان میں کچھ تبدیلی تھی, لیکن بنیادی عقائد جو تھے وہ سب کے ایک تھے, بالخصوص توحید کا عقیدہ. بالخصوص توحید کا عقیدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. لیکن نہ یہودی اس پر قائم رہے, نہ عیسائی اس پر قائم رہے, نہ صابی اس پر قائم رہے. اکثر لوگ اسی طرح اس کے جو ہے نا توحید کے وہ منکر ہی رہے ہیں. ان کو یہ مسئلہ توحید کا انبیاء کرام علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اور اللہ کی کتابیں آنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو توحید پر ایمان نہ ہوا ان لوگوں کا, اور نہ انہیں یقین آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات ہے, سارے معبودوں کو چھوڑ کے بس ایک ہی کا نام لیے جا رہے ہیں, ایک ہی کا نام لیے جا رہے ہیں. حالانکہ ایک جو ہے وہ کون سا کام ہے جو اس سے نہیں ہوتا, کون سا کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہوتا. جس مالک نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا, یہ زمین بنا دی, پہاڑ بنا دے, سمندر اور دریا بنا دے, یہ ایک زمین نہیں 7 اور ایک آسمان نہیں, 7 آسمان 7 زمینیں یہ سب بنا دی جس مالک نے, اس مالک سے کیا نہیں ہو پاتا, اس مالک سے کیا ہونا جو ہے نا وہ مشکل ہے. لیکن انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب تعجب کی بات یہ ہے, انتہائی تعجب کی بات, کہ جب ان مشرکوں سے پوچھا جاتا اچھا بھائی
جن کی تم پوجا کرتے ہو تم بتلاؤ انہوں نے آسمان بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہے؟ نہیں۔ وہ زمین اور آسمان کا تو کوئی ٹکڑا بنایا نہیں، مگر وہ ہماری ضرورتیں ساری پوری کرنے والے ہیں، اور جس مالک نے زمین و آسمان ساتھ بنائے ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب گورکھ دھندا ہے، یعنی عجیب یہ شرک جو ہے نا ایسی بیماری ہے کہ نہ عقلاً نہ نقلاً کسی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں، لیکن بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے اور بڑے بڑے ریفارمر اور بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جناب پڑھے لکھے وہ پھر بھی بت پرستی پر راضی یعنی اپنے آپ کو کفایت کیے ہوئے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ ہندوؤں میں ایک تنظیم اٹھی تھی، سوامی دیانند نے اٹھائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، صرف اسی بنیاد پر سوامی دیانند نے، جس نے ستیارت پرکاش لکھی تھی، اس نے ایک تنظیم بنائی جس میں اس نے بت پرستی کا انکار کیا اور کہا کہ بت پرستی بالکل عقل کے منافی ہے۔ اگر تم یہی بت پرستی اور گاؤ پرستی کرتے رہو گے تو لوگ ہندو مت چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ آریہ سماج اس نے بنائی تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم یہ گاؤ پرستی اور بت پرستی نہیں چھوڑو گے تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری باتیں جو ہے نا وہ کون مانتا ہے کہ گائے جو خود مخلوق ہے، جس بت کو تم خود بناتے ہو، وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے؟ یہ تنظیم بنی اسی بنیاد پر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی مخالفت بھی کرتے تھے، توحید کو مانتے تھے، باقی بہت سے مسائل قرآن مجید پر معترض تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقل کے طور پر کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک حضرت حسین غالباً نام ہے، صحابی مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کتنے معبودوں کی عبادت کی ہے؟ وہ کہنے لگا 6، 5 زمین میں ہیں، 1 آسمان میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ ان میں طاقتور کون ہے؟ کہنے لگا وہ جو آسمان میں ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں طاقتور وہ ہے جو آسمان میں ہے، یہ بھی حقیقت مانتے ہیں یہ مشرقین، مگر اس کے باوجود شرک کو چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے انسان کو، حقیقت یہی ہے، اللہ نے بھی فرمایا وما من نعمت الا باذن اللہ، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں مگر وہ کس سے ہے؟ اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے وہ نعمت دی۔ ہم کن کو کہتے ہیں نعمت دینے والا؟ بھائی علم اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، صحت اللہ عطا فرماتا ہے، مال اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جی باقی بھی اشیاء اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے۔ لیکن ہمارے حضرات وہ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں صاحب جو ہے وہ ولی النعمہ ہے، ولی النعمہ ہے۔ ہمارے یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب نے یہ کہا، سارے داتاؤں سے بڑا ہے داتا ہمارا، تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا ہمارا، تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا ہمارا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ خیرات دینے والا اللہ ہے یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو خود مخلوق ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان اتنی گمراہی میں پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک تھا، اور وہ دین اسلام تھا، اور سب ہی اسی کے جو ہے نا علم بردار تھے، مگر یہودیوں نے، عیسائیوں نے، صابیوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ نام رکھے اسلام کو چھوڑ کر، اور اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تابعداری کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ہرگز نہیں مانا۔ جتنا جھک مارے، جتنی اپنی فکر کے مطابق عبادت کرے، صدقے کرے، خیرات کرے، ویلفیئر کے کام کرے، جو بھی کرتا رہے، اللہ ذوالجلال کو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی قبولیت کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ پہلے مسلمان بنے، اسلام بنے، اور مسلمان ہونے کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے
کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنے چاہیے کہ اللہ کا لفظ، یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کا لفظ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ محمد کے لفظ پر یا احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ ہے، کوئی چیز ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے لفظ کے ساتھ نہ ہی محمد اور احمد کے لفظ کے ساتھ کوئی نقطہ، کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. جس طرح اللہ ایک ہے، اسی طرح اب ہدایت کا منبع اور مرکز بھی ایک ہے، اس کے ساتھ کچھ ملا ہوا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ملا ہوا نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے، جس طرح اسم اکیلا ہے اسی طرح تمام حاجات اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ایک ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، جس کی بشارت لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو یہ لفظ بھی بتلاتا ہے پہلے اللہ کی طرح کہ اب نبی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی رہنما، ہادی، مرشد نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان اس پہلے کلمے پر ہی غور کر لے کہ اس کے ساتھ دوسری کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود کیسے ہے اور محمد رسول اللہ کے علاوہ دوسرا اطاعت گزار کیسے؟ اطاعت کرنے والا مطاع کون ہے؟ اطاعت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہمیں اطاعت گزار ہونا چاہیے صرف کس کا؟ اللہ وحدہ لا شریک کا اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بل اسلام، تم جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں، نئے نئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اسلام کیا ہے. جبرائیل نے بھی کہا تھا جب پوچھا نبی علیہ السلام سے، پچھلے درس میں آپ سن رہے تھے، جبرائیل امین نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پہلے اقرار کرو، پھر نماز 5 وقت پڑھنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا اگر استطاعت ہے، اور روزے رکھنا رمضان المبارک کے. تو اس نے کہا صدقتا، کہ ہاں تم نے سچ کہا. اب ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ کتنے مسلمان ہیں جن کو کلمہ صحیح آتا ہے اور کلمے کا صحیح معنی آتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کو کلمے کے الفاظ ہی نہیں آتے. بلا مبالغہ 50% تو ایسے ہیں جن کو کلمے کے الفاظ ہی صحیح نہیں آتے، اور بلا مبالغہ 70% ایسے ہیں جو کلمے کے معنی سے ہی بے خبر ہیں. رہ گئے نماز پڑھنے والے، تو وہ تو بڑی مشکل سے 95% ہیں. 100 میں سے 5 نماز پڑھتے ہوں گے، باقی تو کوئی بھی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ماحول میں. لیکن ہم ہیں سب مسلمان، نماز نہ پڑھیں تب بھی مسلمان، روزے نہ رکھیں تب بھی مسلمان، زکوٰۃ نہ دیں تب بھی مسلمان، کلمہ نہ آئے تب بھی مسلمان. کیسا مسلمان ہے یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ وہ مسلمان ہے جب ان چیزوں کا اقرار کرے اور اس پر عمل کرے. اور یہ جو معمولات کی باتیں ہیں، ان کی علامت سب سے پہلی وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پہلی علامت ہے مسلمان ہونے کی. باقی علامتیں ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ باقی اعمال گویا اس کلمے کے اقرار کی دلیل ہے. اس کلمے کے اقرار کی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے. نبی علیہ السلام نے تبھی فرمایا تھا الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ. ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کے چھوڑنے کا. ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. فرق ہمارا اور ان کا جو ہمارے علاوہ ہے، ہمارا ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز. اور اب ہم مسلمان بھی ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز ہے، لیکن ہم مسلمان بھی ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں معلوم کہ ہمارا مسلمان ہونا کیسا مسلمان ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ ذوالجلال ہمیں مسلمان